بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ یہ نعمتیں قرآن کی دولت کا ہمیں ملنا، شریعت کا ہمیں ملنا، یہ ہمیں تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں ملا ہے۔ تو آج کا عنوان ہے، ہمیں امت محمدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی عقیدت و محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے۔ اور آپ حضرات کو صاف طور پر پتہ چل جائے گا آج کے عنوان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی کون ہے، نبی علیہ السلام کا سچا عاشق کون ہے، نبی علیہ السلام کا سچا غلام کون ہے۔ آپ حضرات کو کچھ واقعات سے آپ کو پتہ چلا جائے گا۔ دیکھیے میرے دوستوں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ مقام ہے روئے زمین میں، حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد مقدس جماعت اگر کسی کی ہے تو وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ آپ دیکھیے اور سنیے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، اور اپنی جانوں کی قربانیاں کیسے پیش کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم فرما دیتے تو حضرات صحابہ اپنی عقلوں کو نہیں دوڑاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بات فرماتے تھے اور اس کو اپنا لیتے تھے، اور اس نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس کے آگے کوئی دو رائے نہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہوتا اس فرمان کو پورا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ نبی علیہ السلام کو ہر وقت خوش رکھنے اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے کام کرتے تھے۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے، آج کے عنوان میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کرتے تھے، کیسے اپنی جانوں کی قربانی دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو خوش رکھنے کی کیسی کوششیں کرتے تھے۔ دیکھیے، آپ ان واقعات سے پتہ چل جائے گا۔ آپ کو میں واقعات سے عبرت حاصل کیجئے۔ ایک دو واقعات حضرات خلفائے راشدین کے بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نمبر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، مسلمان پہلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کیسے عشق تھا، کیسی محبت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے۔
اور ہم لوگ اپنی زندگیوں میں زبان سے محمدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کے واقعات سے دیکھیے، زبان سے محمدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زندگیوں میں طور طریقوں میں نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنائے رکھے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہجرت کا وقت ہوتا ہے، کئیوں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ رات کے وقت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی سامنے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابو بکر ایک طرف سے چلو، ایک طرف سے چلو، کیوں آپ سامنے پیچھے چل رہے ہیں؟ قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دائیں بائیں سامنے پیچھے اس لیے چلتا ہوں، جب میں چلتا ہوں مجھے کہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سامنے سے دشمن آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے ہو جاتا ہوں، جب مجھے پیچھے دشمن آنے کا اندیشہ ہوتا ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب دائیں سے دشمن آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، بائیں آ جاتا ہوں، اس طریقے سے میں چلتا ہوں۔ تو قربان جائیں حضرات صحابہ پر دیکھیے، چلتے ہیں، غار کو پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ گوارا نہیں کرتے، پہاڑ پر چڑھنا تھا۔ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ چلیں گے، آپ کے قدم مبارک میں تکلیفیں پہنچے گی، پتھریں چھبیں گے، آپ چلیں گے دشمن آپ کے قدم سے پہچان لیں گے، آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اور سور کے پاس لے چلتے ہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر جانے کے بعد وہاں دیکھیے قربان جائیں اس غار کو اپنے کپڑے سے صفائی کرتے ہیں، کرنے کے بعد میں آگے لمبا واقعہ ہے بچانا یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ اب بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن آ کر خبریں پہنچا رہے ہیں، دشمن کیا کیا تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، کیا کیا پلان کر رہے ہیں، اس کی خبروں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی تھی کہ وہ کھانا پہنچانے کا انتظام کرتی تھی، کھانا لا کر پہنچایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک درندہ ابو جہل، نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن، اس چھوٹی سے معصوم بچی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتا نبی کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ قربان جائے وہ بچی نہیں بچاتی ہے، وہ ابو جہل اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن چہرے پہ تماشا لگاتا ہے۔ وہ بچی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ چھوٹی سی بچی نیچے گر جاتی ہے، اس کے پیشانی پر پتھر چوٹ لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے بتا ابو بکر کہاں ہے، محمد کہاں ہے، بتا۔ وہ کہتی ہے اس معصوم بچی، ایمان کیا ہوگا اس بچی کا؟ دیکھیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ابو جہل سے، کیا سمجھ رکھا ہے تو مجھے قتل کر دے، میرا گلا تن سے جدا کر دے، لیکن میں محمد کو بتانے والی نہیں ہوں، میں ابو بکر کو بتانے والے نہیں ہوں۔ ایمان دیکھیے اس بچی کا کیسا تھا، ابو بکر کی یہ تربیت تھی۔ حضرات صحابہ تو صحابہ، بچی کا ایمان ایسا تھا۔ دیکھیے آگے چلیے، حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دو شخص، ایک منافق ایک یہودی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم دونوں کا فیصلہ کیجئے، زمین میرا ہے، یہودی کہتا ہے زمین میرا ہے، اور منافق کہتا ہے زمین میرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زمین یہودی کا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام
یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ زمین یہودی کا ہے۔ منافق اور یہودی نبی علیہ السلام کے دربار سے باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد اللہ کے وہ دونوں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں۔ منافق کہتا ہے نبی علیہ السلام نے صحیح فیصلہ نہیں کیا ہے، یہودی کہتا ہے تمہارے نبی نے فیصلہ کیا تھا، دکھاوے کا مسلمان تھا لیکن منافق تھا، اندر سے اسلام نہیں لایا ہوا تھا۔ اس نے کہا محمد نے غلط فیصلہ کیا ہے، ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر صحیح فیصلہ کریں گے۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد یہودی کہتا ہے کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ زمین میرا ہے۔ منافق کہتا ہے، منافق سے پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے؟ منافق کہتا ہے ہاں فیصلہ کیا ہے یہودی کے حق میں۔ تو دو بار پوچھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر جا کر سیدھا تلوار لا کر اس منافق کا گردن اڑا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب نبی کا فیصلہ ہو جائے، جب نبی کا انصاف ہو جائے، اس کے بعد کسی کی نہیں چلے گی۔ تو اس کے بعد قتل کرنے کے بعد منافقین آ جاتے ہیں، نبی کے دربار میں پوچھتے ہیں یہ کیسا ہے، ہم قصاص کا بدلہ لیں گے، ناحق ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ نبی سوچ سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کروں، عمر نے قتل کر دیا، کیا ہونا ہے؟ قربان جائیں صحابہ پر جنہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سچ کر دکھاتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے جب نبی کا فیصلہ ہو جائے کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی نبی کے فیصلے کو منع کرتا ہے تو پھر مسلمان بھی نہیں رہے گا، تو اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، اللہ کا فرمان آ گیا۔ تو میرے دوستو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسا تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہر فرمان کو مکمل کرتے تھے۔ دیکھیے تیسرا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ جمع ہیں، مشرکین مکہ میں موجود ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، جائیے آپ جا کر فرمائیے مسلمان حج کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور وہاں اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، مکہ میں پہنچنے کے بعد مشرکین مکہ سے بات چیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کو اجازت دیجیے حج کرنے کے لیے۔ لیکن مشرکین مکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، وہ بہت بڑے سخی تھے اور وہ سخاوت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کہا کسی کو اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ کو ہم اجازت دیں گے، آپ طواف کیجئے اور آپ عبادت کیجئے۔ قربان جائیں حضرات صحابہ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں دیر ہو گئی، تو صحابہ فرما رہے ہیں عثمان طواف کرتے ہوں گے۔ قربان جائے نبی نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ قربان جائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشرکین سے کہا کہ میں طواف نبی علیہ السلام کے بغیر نہیں کر سکتا، میں محمد کریں گے تب ہی میں ہی کروں گا، محمد نہیں کریں گے تو میں طواف نہیں کروں گا۔ دیکھیے حضرات صحابہ کتنا عشق کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ دیکھیے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام رات کو جب نکلے اپنے بستر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، سلانے کے بعد چلے گئے، یہ کہہ کر سنایا صبح میں میرے پاس امانتیں موجود ہیں اور وہ ان امانتوں کو آپ پہنچا کر ہجرت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، ان امانتوں کو تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرنے کے بعد بڑی تکلیفوں سے بڑی مشقتوں سے ہجرت کرتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جسم کو دیکھ کر رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیر سلجھے گئے تھے اور
پتھروں سے کانٹوں سے چبھے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے یہ کیسا ہوا آپ کے ساتھ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دشمن میرا مقابلہ کرتے تھے، میں اس جنگل میں اس پتھروں میں بھاگتا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ایمان کے لیے، اس دین کے لیے نبی کی محبت میں ایسی قربانی پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے حضرت علی نے کتنی قربانیاں دی ہے، ان کو قبول فرمائیں۔ دیکھیے میرے دوستو، حضرات صحابہ ایسی قربانیاں دی ہے۔ آپ کو آگے چلتے ہوئے ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ عنہا عورت تھی، مرد تو مرد، صحابہ تو صحابہ، عورت کے ایمان کے جذبے کو دیکھیے، نبی سے کتنا عشق تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جنگ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ عنہا نکلتی ہے۔ وہ صحابی نبی کو یہ خبر پھیل چکی تھی، شیطان نے یہ خبر پھیلا رکھا تھا کہ نبی شہید ہو گئے۔ تو اس خبر کو سن کر وہ عورت گھر میں رہا نہیں گئی، تو وہ عورت نکلتی ہے۔ جیسے ہی نکلتی ہے تو پہلے ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ صحابی سے پوچھتی ہے محمد کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ محمد شہید ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربان جائیں وہ عورت کا ایمان دیکھیے، وہ صحابی کہتے ہیں محمد ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ تمہارا باپ تھا جنگ میں، اس کی شہید ہو گئی ہے، وہ انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے باپ کو بعد میں دیکھنا ہے، مجھے محمد کو پہلے دیکھنا ہے۔ آگے بڑھتی ہے، کسی اور صحابی سے ملتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، میرے محمد کہاں ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں محمد صحیح سالم ہے لیکن تیرا قابل انتقال ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ تو وہ کہتی ہے شوہر کو مجھے بعد میں دیکھنا ہے، محمد کو مجھے پہلے دیکھنا ہے، میرے محمد کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہے اور کہتا حدیث کے اندر آتا ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد ایک اور صحابی سے پوچھتی ہے محمد کہاں ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں محمد صحیح سالم ہے لیکن تیرا بیٹا اس میں شہید ہو گیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے وہ عورت آگے بڑھتی ہے، پوچھتی ہے حضرات صحابہ سے محمد کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے لیکن محمد صحیح سالم ہے۔ قربان جائیں ان کے ایمانوں پر وہ عورت آگے جاتی ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو سکون پاتی ہے اور کہتی ہے، کتنا پیارا جملہ کہتی ہے، اے محمد زبان میں کہنا آسان ہے میرے مسلمان بھائیوں، کسی کے ایک گھر میں ایک لاش رکھا ہوا ہے، کسی کی دل کانپا جاتا ہے، رہا نہیں جاتا۔ ایک وقت میں، ایک جنگ میں، ایک دن میں 4 لوگ شہید ہو رہے ہیں، باپ شہید، شوہر شہید، بیٹا شہید، بہی شہید۔ دیکھیے کیا ایمان ہوگا۔ محمد کو دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی اے محمد اگر آپ زندے ہیں، آپ بعافیت ہیں تو پھر مجھے اس وقت جتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ کوئی مصیبت نہیں ہے، لیکن آپ زندے ہیں تو میرے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ اس مصیبت کوئی چیز نہیں، یہ کہا۔ دیکھیے حضرات صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ اب مجھے بات یہ بتانا ہے ٹھنڈے دماغ سے، آپ دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر دیکھیں، صبح سویرے جیسی ہی ہوتی ہے ہم نبی کے سنتوں کو نالی میں گراتے ہیں، نبی کے سنتوں کو ہم اب گلیوں کوچوں میں گراتے ہیں۔ آج ہم اپنا چہرہ نبی کا نہیں رکھا ہے، اپنا لباس 6 فٹ انسان ہے، ہم اپنا لباس نبی کا نہیں رکھا ہے، اپنا چلنا پھرنا نبی کا طریقہ نہیں رکھا ہے۔ سوچ کر دیکھیں نبی کے یہاں کیا چہرہ دکھائیں گے۔ کل میدان حشر میں حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت ابو بکر بھی ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی ہوں گی، ام کلثوم رضی اللہ بھی عنہ ہوں گے، عائشہ بھی ہوگی، تمام لوگ ہوں گے۔ جب ہم وہاں جائیں گے کیا فرشتے ہمیں نہیں روکیں گے؟ فرشتے کہیں گے انہوں نے تمہاری زندگی میں نبی سے اگر ہمارا تعارف ایسا کیا ہوگا، تعارف کیا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ نبی سے اگر کہا جائے آپ کے جانے کے بعد تمہاری امت نے یہود کا طریقہ اپنایا تھا، یہود کا طریقہ اپنایا تھا، عیسائی کا طریقہ اپنایا تھا، تو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے نبی کو؟ کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اپنی زندگیوں بدلنے کا وقت ہے۔ ہم نے سال کے ابتدائی میں نیا سال پر مبارکبادی بنا کر
کیک کاٹ کر یہودیوں کے طریقے کو اپنایا ہے. جس 1400 سال پہلے جو یہودی جو عیسائی اسلام کے دشمن تھے، آپ کو نہیں معلوم ہے وہی یہودی وہی عیسائی آج فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا جان لیا ہے. لیکن آج ہم یہ جنوری کے نام سے عیدیں منا کر خوشی ہو رہے ہیں، آج ہم نئے سال پر خوشی منا رہے ہیں. نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے. ہم کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے یہاں؟ اس لیے میرے دوستوں، آپ نے چند واقعات سنا تھا اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں. حضرات صحابہ بچوں کو یتیم کرنا گوارا کیا، نوجوان بیویوں کو بیوہ کرنا گوارا کیا، لیکن دین کو مٹنے نہیں دیا. یہ غدار مسلمان ہے، منافق مسلمان ہے. سوچ کر دیکھیے، جس دور میں یہود اور عیسائی سے خطرہ تھا، نبی کے دشمن رہے، آج ہم اسی یہودی اور اسی عیسائی کے ہم اپنے دوست بنائے رکھیں، ان کا چہرہ اپنائیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں. سعودی عرب میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، عیسائی سے ملاقات ہونے کے بعد مسلمان کی ایک جماعت تھی، پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس نے کہا میں تبلیغ کرنے کے لیے ہوں، عیسائی کی تبلیغ کر رہا ہوں یا اس لیے ہوں. تو وہ مسلمانوں کی جماعت اس عیسائی سے پوچھنے لگے کیا تم نے جو تبلیغ کتنے سال سے ہیں؟ اس نے کہا 10 سال سے ہم یہاں پر موجود ہیں. تو اس عیسائی سے پوچھنے لگے کیا تم نے 10 سال سے عیسائی کی تبلیغ کی، کتنے لوگ ایمان تمہارے تبلیغ میں آئے، کتنے لوگ تمہارے عیسائی کو قبول کیا؟ اس نے کہا کوئی نہیں آیا. اور اس کے بعد اس نے ایک بات کہی اور یہ کہا اس طریقے سے میں جیسا ایک ہوں ایسا ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں ہمارے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں. تو وہاں کوئی آیا کیا تمہارے عیسائی مذہب کو قبول کیا؟ اس نے کہا کہ کوئی قبول نہیں کیا. تو پھر تمہارا تبلیغ کرنا کیا ہے؟ تم بیکار ہے، تمہارا یہاں رہنا بیکار ہے. اس عیسائی نے ایک جملہ کہا، آج مسلمانوں کو اس بات کی سوچنے کی ضرورت ہے. اس عیسائی نے کہا ہمارے مذہب کو تو کوئی قبول نہیں کیا، آپ کیا سمجھ بیٹھے ہیں ہماری محنت بیکار ہے. آپ جائیں اپنے مسلمانوں کو دیکھیے، چہرہ ہمارے طریقے پر ہوگا، لباس ہمارے طریقے پر ہوگا، پانی پینا ہمارے طریقے پر ہوگا، کھانا کھانا ہمارے اسٹائل پر ہوگا. اور پورے ہم مسلمان تو مسلمان رہنے نہیں دیے، کامل مسلمان، اور عیسائی میں بھی نہیں آنے دیے، لیکن مسلمان بھی رہنے نہیں دیے اور عیسائی میں بھی اس کو آنے نہیں دیے. لیکن ہمارے طور طریقے، ہمارے رہن سہن آپ کے مسلمانوں میں ہم نے بسا دیا ہے. جا کر دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے طریقوں کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر انہوں نے ہمارے طریقوں کو اپنائے ہوئے. دیکھ لیجئے، آپ جائزہ لے لیجئے اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بستیوں میں، اپنے شہر میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو یہود کے طریقوں کو اپنے گھروں میں بسائے رکھیں، یہ عیسائیوں کے طریقوں کو بسائے رکھیں. افسوس اس بات کی ہے، جس دین کی اشاعت کے لیے، جس ایمان کی اشاعت کے لیے حضرات صحابہ نے قربانیاں پیش کی تھی، افسوس ہے آج ہم مسلمان زبان سے محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے عیسائیوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے ایمان کو مٹا رہے ہیں، اسلام کو ختم کر رہے ہیں. میرے دوستوں، بس یہی گزارش ہے، آج ہمیں سبھی سے ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا عاشق وہ شخص ہے. آپ دیکھ لیجئے، کسی لیلا مجنون سے آپ دیکھ لیجئے، کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے عشق ہو جائے، زبان سے کہتا رہے گا تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. وہی رشتہ کامل ہوگا، وہی رشتہ کامیاب ہوگا. جو وہ کہے گی وہ کرے گا تو وہی رشتہ کامیاب ہوگا. محمد کا بھی یہی واسطہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے زندگی کو ہم اپنے اندر لائیں گے، نبی کا طریقہ اپنے اندر لائیں گے تو پھر ہم کامل مسلمان کہنے کے لائق ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے عاشق کہنے کے لائق ہیں، محمد کا غلام کہنے کے لائق ہے. جو کہنا ہے کہہ لیجئے، کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے زبان میں کہا، لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا لباس نبی کے طریقے پر نہیں رہا تو پھر کامل مسلمان نہیں کہلایا جائے گا. آپ فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری پوری زندگی اللہ کے احکام، اللہ کے شرائط اور نبی علیہ السلام کے طور طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.